نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں اپنا چیپٹر 4 سٹارٹ کیا تھا اور اس کا پارٹ الف جو تھا اس کو کمپلیٹ کر لیا تھا، اور ہوم ورک میں آپ کو جو ہے ایکسرسائز نمبر 1 اور 2 دی گئی تھی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اپنا ہوم ورک سبمٹ بھی کروایا ہوگا اور الحمدللہ آپ کو اس کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، اور آج ہم کریں گے جو ہمارا کوسچن 2 کے پارٹ کے نیچے ہے، جہاں پہ اعراب لگانے تو اس سے نیچے پیج 30 پہ ریڈ اینڈ رائٹ، یعنی اقرا واکتب، پڑھیے اور لکھیے۔ تو اب انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے پڑھیں گے بھی، اس کا ترجمہ بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اس کی ترکیب بھی کریں گے، اس کا انالیسس بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اپنی کاپیز اینڈ پینسلز پکڑ لیں اور ساتھ ساتھ جو ہے جو مین پوائنٹس آئیں ان کو نوٹ ڈاؤن کیجیے۔ سب سے پہلے ہے الطالب فی الجامعاتی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ طالب علم یونیورسٹی میں ہے۔ اچھا، اب جب ہم دیکھتے ہیں الطالبو کو، تو الطالبو اس میں الف اور لام جو ہے، ال جو آ گیا، اس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ اسم ایک معرفہ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کسی خاص طالب علم کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو فی ہے وہ ہمیں پتہ ہے حرف جر ہے، اور فی حرف جر آ جانے کے بعد اگلا اسم جو ہوتا ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے، اس کو ہم اسم مجرور بولتے ہیں، اور ان دونوں کے ملاپ کو، ان دونوں کے مرکب کو ہم مرکب جاری بولتے ہیں۔ اچھا چلیں، اب ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ الطالبو، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سا جملہ ہے؟ یعنی کہ ہم نے جو جملے کی ٹائپس پڑھی تھیں اس میں ہم نے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ پڑھے تھے نا، تو یہ کون سی ٹائپ میں سے ہے؟ جی بالکل، یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ ایک اسم سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو الطالبو اسم ہے، اسم معرفہ ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ابتدا میں آیا ہے، اور ابتدا میں آیا ہے، معرفہ بھی ہے، اور اس کا اعراب بھی مرفوع ہے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ مبتدا ہونے کی کنڈیشنز ساری پوری ہو رہی ہیں، تو ہم کہیں گے الطالب مبتدا، ٹھیک ہے؟ فی الجامعاتی، اب یہ تو مرکب ہے، مرکب جاری ہے، تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء ہوتے ہیں جو مین ہوتے ہیں، اس میں ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔ مبتدا ہمیں مل گیا، خبر کہاں گئی؟ تو یہاں پر آپ نوٹ ڈاؤن کیجئے کہ جب کسی جملے میں ہمیں خبر نہیں ملتی اور وہاں پر جو مرکب جاری ہمیں نظر آتا ہے، تو وہ جو مرکب جاری ہوتا ہے وہ خبر سے متعلق ہوتا ہے، خبر نہیں ہوتا لیکن خبر سے متعلق ہوتا ہے، یعنی کہ وہ خبر کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے ہمیں کچھ۔ اب طالب علم جو ہے وہ جامعہ میں یعنی کہ یونیورسٹی میں ہے، تو اب یہاں پر خبر جو ہے وہ محذوف ہے۔ کیوں محذوف ہے؟ کیونکہ جو اس سے متعلق بات آ گئی ہے نا، وہ آ جانے کے بعد خبر اگر نہیں بھی ہوگی تو کام چل جائے گا۔ اب اگر سوچا جائے تو یہاں پر خبر کیا ہو سکتی ہے؟ خبر یہ ہو سکتی ہے کہ طالب علم یونیورسٹی میں موجود ہے۔
موجودن جو ہے وہ خبر آنی تھی، لیکن ضرورت نہیں رہی اس وجہ سے کیونکہ جو جار مجرور آ گیا جو اس خبر سے متعلق ہے وہ بات ہمیں کلیئر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نوٹ کر لیں کہ جملہ اسمیہ میں جب مرکب جاری آتے ہیں تو وہ خبر سے متعلق ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم ایک اسپیسیفک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں. جب ہم کہیں گے الطالبو کو ہم بولیں گے کہ یہ مبتدا ہے اور اس کا اعراب کیا ہے، یہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم بولیں گے فی الجامعاتی جار مجرور متعلق خبر محذوف، یعنی کہ یہ محذوف خبر سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی یہ بات. چلیں اور نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارا الرجل فی المسجد. بالکل سیم ہے، دیکھیں وہاں پہ الطالبو تھا، یہاں پہ الرجل ہے، معرفہ ہے اسم اور ابتدا میں آ گیا اور مرفوع ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اب مبتدا ہونے کی تمام کنڈیشنز پوری ہوگی اور ہمارا یہ مبتدا بن گیا. جملہ اسمیہ ہے فی المسجد، پھر ویسے ہی جار مجرور متعلق خبر محذوف. ٹھیک ہے، یہ اپنی ٹرمینالوجی بار بار ریپیٹ کرنی ہے، بولنا ہے بار بار، تو آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک خاص آدمی کی بات ہو رہی ہے تو ہم بار بار نہیں کہیں گے کہ ایک خاص آدمی مسجد میں ہے، بلکہ ہمیں اس کا بتا رہا ہے کہ یہ کسی اسپیشل خاص بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو ہم سمپل یہ بھی کہہ دیں گے کہ آدمی مسجد میں ہے. ٹھیک ہے، اچھا نیکسٹ ہے این التاجر، تاجر کہاں ہے. ٹھیک ہے، ہوا فی الدکانی، وہ دکان میں ہے. اچھا، اب یہ جو کویسچن آ رہا ہے اس پارٹ کو ہم چھوڑ کے ہم اس کے جواب کو انالیسس کریں گے، کیونکہ کویسچنز کے جو ہے انالیسس ہم تھوڑا آگے جا کے سیکھیں گے انشاءاللہ. ہوا فی الدکانی، اب ہوا کیا ہے ہم پڑھ چکے ہیں. ہوا ضمیر ہے، کون سی ضمیر ہے، مرفوع منفصل. اس کا صیغہ کیا ہے، واحد مذکر غائب. ہوا جو ہے ہمیں پتہ ہے مرفوع منفصل ضمیر ہے اور یہ مبتدا بن کے آتی ہے، تو ہوا جو ہے وہ یہاں پر مبتدا ہے، لیکن ہمیں اس کا اعراب نہیں نظر آ رہا. کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کیونکہ تمام ضمائر مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا ہمیں اعراب نظر نہیں آتا. تو اب اگر میں کہوں گی کہ ہوا کا اعراب مجھے بتائیں تو آپ کیسے بتائیں گے؟ تو اس کی بھی ایک ٹرمینالوجی ہے جو یوز کی جاتی ہے اعراب بتانے کے لیے، تو اس کو بھی آپ نوٹ ڈاؤن کیجئے اور اس کو ویسے ہی آپ نے بار بار ریپیٹ کرنا ہے جیسے جہاں پر بھی کوئی ضمیر آئے گی. ٹھیک ہے، ہوا کا اعراب ہم بتائیں گے فی محلی رفع. ٹھیک ہے، فی محلی رفع یعنی کہ وہ رفع کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے، فی محلی رفع، وہ رفع کی حالت میں ہے. ہوا مبتدا ہے کیونکہ وہ ابتدا میں آ گیا، وہ معرفہ ہے، اور مرفوع ہے یا نہیں وہ ہم نے خود اس کو مبتدا ہونے کی وجہ سے ڈیفائن کر لیا، کیونکہ مبتدا آلویز کیا ہوتے ہیں، مرفوع ہوتے ہیں. تو وہ مرفوع ہے یہ ہمیں پتہ. چلیں، ہوا تو مبتدا ہو گیا. پھر دکانی سیم ایز جو ہم پہلے اوپر کر چکے ہیں مرکب جاری کہ دکان میں ہے، تو اس میں فی حرف جر ہے، الدکانی جو ہے اسم مجرور ہے، اور یہ دونوں مل کر جار مجرور متعلق خبر محذوف، کیونکہ یہاں پر بھی ہمیں خبر نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا انالیسس ہو گیا. نیکسٹ ہے جی القلم علی المکتبی، قلم مکتب پر ہے. بالکل سیم انالیسس ہے. القلم مبتدا، علی المکتبی جار مجرور متعلق خبر محذوف. اچھا نیکسٹ نمبر 5 ہے این زینب، زینب کہاں ہے. ہی فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے. ٹھیک ہے، اب ہیا اوپر ہوا کی ضمیر ہے، یہاں پہ ہیا کی آ گئی ہے، تو ہیا پھر سے مبتدا ہے اور وہی ضمیر ہے، مرفوع منفصل ہے، اور اس کا صیغہ کیا ہے، واحد مؤنث غائب کا. فی الغرفۃ، فی جار، الغرفۃ مجرور، جار مجرور متعلق خبر محذوف. نیکسٹ ہے این الورق، مطلب ورق کہاں ہے.
یا صفحہ کہاں ہے، ٹھیک ہے. ہوا علی المکتبی، وہ مکتب پر ہے یعنی اسٹڈی ٹیبل پر ہے. تو اس میں پھر سے ہوا کی ضمیر کیوں آئی؟ کیونکہ الورق جو ہے اس کا مرجع ہے، اور الورق جو ہے وہ مذکر ہے، مؤنث ہے، وہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی مؤنث کی علامت نہیں ہمیں نظر آ رہی. ہوا مبتدا، علی المکتبی جار مجرور، متعلق خبر محذوف. نیکسٹ ہے این المدرس، ٹیچر کہاں ہے؟ ہوا فی الفصلی، ہوا مبتدا سیم ایز ہم اوپر بات کر چکے ہیں، فی الفصلی کلاس روم میں، وہ کلاس روم میں ہے. فی حرف جر، الفصلی اسم مجرور جار مجرور متعلق خبر محذوف. اچھا جی، نیکسٹ ہے این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی المرحاض، وہ بیت الخلاء میں ہے یعنی ٹائلٹ میں ہے. ہوا مبتدا فی محل رفع، اس کا آپ نے اعراب بھی ساتھ ساتھ بولنا ہے، ٹھیک ہے، اوپر والوں میں بھی جہاں جہاں پر بھی ضمیر آئی ہے. فی محل رفع، فی حرف جر، المرحاض اسم مجرور جار مجرور متعلق خبر محذوف. نیکسٹ ہے الشمس والقمر فی السماء، سورج اور چاند آسمان میں ہیں. اچھا، اب اس میں الشمس جو ہے وہ مبتدا ہے، واو اس میں حرف عطف آ گیا ہے. حرف عطف ہم پڑھ چکے ہیں سٹارٹ کے لیسنز میں، وہاں پر بھی آتا رہا ہے، لیکن ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل میں نہیں کیا، اور انشاءاللہ ہم کچھ لیسنز کے بعد اس کو زیادہ ڈیٹیل میں کریں گے. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. حرف عطف یعنی کہ جوڑنے والا حرف ہوتا ہے، یہ دو کلموں کو، دو اسموں کو، دو مرکبوں کو یا دو جملوں کو جوڑنے کے کام آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا میننگ ہوتا ہے اور. تو چاند اور سورج یعنی سورج اور چاند، اب یہ دونوں ہی جو ہیں وہ سیم پوزیشن میں ہیں. جو واو سے پہلے والا اسم ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے معطوف علیہ، اور جو واو کے بعد والا اسم ہوتا ہے وہ معطوف کہلاتا ہے. یعنی کہ القمر جو ہے وہ معطوف ہے اور اس کا عطف ہو رہا ہے الشمس پہ، الشمس پہ اس کا عطف ہو رہا ہے، اور القمر بھی پھر اسی پوزیشن میں آ جائے گا جو شمس کی ہے. تو یہاں پر ہم بجائے اس کے کہ ہم القمر کو پھر سے مبتدا کہیں، ہم کیا کہیں گے؟ الشمس مبتدا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ معطوف الیہ ہے، واو حرف عطف ہے، اور القمر معطوف ہے. فی حرف جر، السمائی اسم مجرور، فی السمائی جار مجرور متعلق خبر محذوف. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جی لاسٹ، من فی الفصل، کلاس روم میں کون ہے؟ اس کا ہم انالیسز ابھی نہیں کریں گے. تو یہ ہمارا پارٹ تھا جس کا کہ انالیسز میں نے آپ کو سکھایا، اس کا ہم نے ترجمہ بھی کیا. میں امید کرتی ہوں کہ جو 2-3 ہم نے نئی ٹرمینالوجیز کی ہیں آپ ان کو نوٹ ڈاؤن بھی کریں گے اور ان کو بار بار ریپیٹ بھی کریں گے انشاءاللہ. ہوم ورک میں آپ نے انہی جملوں کی عربی، ان کا ترجمہ اور ان کی ترکیب لکھ کر شیئر کرنی ہے. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزانا الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.